بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کھڑی تھیں کہ ان کے قریب سے ایک نوجوان گزرا۔ اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اماں میرے سر میں درد ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے، لیکن پہلے یہ درد کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا، جی میری عمر 30 سال ہے۔ یہ سن کر وہ فرمانے لگیں، بیٹا تیرے سر میں 30 سال تک درد نہیں ہوا، تو نے شکر کی پٹی تو کبھی نہیں باندھی۔ آج تمہیں پہلی دفعہ سر میں درد ہوا ہے اور تو نے فوراً پٹی باندھ لی اور پورے علاقے میں دکھا رہا ہے کہ میں نے سر میں پٹی باندھی ہوئی ہے، مجھے سر میں درد ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم سالہ سال اللہ کی نعمتیں اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کا شکر تو ادا نہیں کرتے، اور جب ذرا سی تکلیف پہنچی تو فوراً شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب ہماری زندگی میں اگر ایک انسان کی عمر 50 سال ہے تو آپ اس 50 سال والے بندے سے پوچھیں کہ آپ نے زندگی میں کتنی تکلیف برداشت کی ہوگی، تو بڑی مشکل سے، میرا نہیں خیال کہ اس نے کبھی 1 سال بھی برداشت کی ہو یا اتنا بیمار رہا ہو۔ 2-3 مہینے، اگر ایک دن 2 دن 3 دن اس کو ہم کاؤنٹ کریں، جمع کریں، تو اس کی زندگی میں بڑی مشکل سے 1-2 مہینے وہ بیمار رہا ہوگا 50 سال کی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے، اور وہ تکلیف اللہ تعالیٰ اس بندے کی حیثیت کے مطابق، اس کی برداشت کرنے کے مطابق دیتا ہے، لیکن ہم اس لمبی تندرستی والی زندگی کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور جو تھوڑا سا وقت اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے، تھوڑا سا، وہ بھی بیماری اور بخار ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے تھوڑی سی بیماری دے دیتا ہے تاکہ اس بندے کے وہ گناہ بھی جھڑ جائیں۔ لیکن ہم ایسے ناشکرے ہیں کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے اور لوگوں سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے ہائے میں مر گیا، ہائے ہائے 3 دن سے بخار نہیں اتر رہا، اوے اللہ میری جان نکل گئی۔ اس طرح کے ہم گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن ہم جو اتنی اچھی زندگی، اللہ نے صحت والی زندگی دی ہوگی، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا دیتا ہے۔ آپ پوری اپنی لائف میں دیکھ لیں، آپ کتنے دن بھوکے رہے ہوں گے۔ میرے خیال میں پاکستان میں کوئی 1% بھی لوگ نہیں ہوں گے جو ایک وقت کی روٹی کھاتے ہوں، مطلب ان کو دن میں 1 مرتبہ روٹی ملتی اور دوسرے وقت کی روٹی ان کو نہیں ملتی۔ بڑی مشکل سے آپ کو وہ لوگ ملیں گے، اگر آپ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے، لیکن آپ کو وہ ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ اوسطاً ہمارے ملک میں 2 وقت کی روٹی ہر بندہ کھاتا ہے، اور آپ یقین کریں پاکستان میں جو محنت مزدور والا طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہم جن کو کہتے ہیں، وہ 3 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ مطلب ایک صبح کا ناشتہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا جہاں وہ کام کرتے ہیں، پھر تیسرے وقت کی روٹی وہ واپس گھر آ کے کھاتے ہیں۔ مطلب ہمارا غریب طبقہ 3 وقت کی روٹی کھاتا ہے، اور موسٹلی ایوریج ہم 2 ٹائم روٹی کھاتے ہیں۔ تو کبھی ایک دفعہ کوئی چانس کوئی آ جائے اور ہمیں ایک دن روٹی نہ ملے کسی وجہ سے، تو ہم پھر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ہائے ہائے میں صبح سے بھوکا مر گیا، مجھے روٹی نہیں ملی۔ تو میرے اللہ کے بندو، اللہ آپ کو اتنا دیتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا اللہ آپ کا امتحان لیتا ہے تو اس کا صبر اور شکر سے ادا کرنا چاہیے اللہ کا، کہ یا اللہ کچھ نہیں، آج نہیں ملی تو خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن نہیں، ہم تھوڑی سی تکلیف پہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کی اتنی دی ہوئی نعمتوں کا، جس کا ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ وہ سارا پچھلا اس کا بھلا کے، اس تھوڑی سی تکلیف کو یاد کر کے ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ صحت دیتا ہے اور زیادہ ہمیں کھانا کھلاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا وقت ہمیں بیماری میں دے دے یا تھوڑا سا وقت ہمیں بھوک میں دے دے، تو اس میں صبر اور شکر کا دامن تھامنا چاہیے، رونا دھونا شروع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت والی زندگی
عطا فرمائے، اور اگر کوئی برا وقت آ جائے یا تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔